السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. میرا نام ڈاکٹر دانش نیاز ہے اور میں آپ کا میزبان ہوں اسپیشل ٹی وی کے اس ہیلتھ اسپیشل پروگرام میں. آج پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے پہلے میں آپ کو ایک تعارف مختصر سا دینا چاہوں گا کہ اس پروگرام کو ہم نے کیوں شروع کیا. میں خود ایم بی بی ایس ڈاکٹر. میں نے اپنا ایم بی بی ایس سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سے کیا اور اس کے ساتھ جو منسلک سروسز ہاسپٹل ہے اس میں ہاؤس جاب مکمل کرنے کے بعد میں نے اپنے پروفیشنل لائف کا اور کیریئر کا آغاز ایز اے میڈیکل آفیسر ناروال سے کیا اور اسی دوران مجھے کام کرنے کا موقع ملا بطور ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر شکر گڑھ. اور آج کل حالیہ دنوں میں اپنی ایف سی پی ایس کی اسپیشلائزیشن کی جو ٹریننگ ہے اس کو مکمل کر رہا ہوں سروسز ہاسپٹل میں. اس سارے تجربے میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ میرا تجربہ رہا وہ تھا ایز اے ڈی ڈی او ہیلتھ. ڈی ڈی او ہیلتھ ایک ایسا انتظامی امور آپ نے دیکھے ہوتے ہیں جس کے اندر آپ ہیلتھ کے بیسک مسائل جو بنیادی مرکز صحت ہوتا ہے بی ایچ او جس کو ہم بولتے ہیں ان کو آپ سپروائز کرتے ہیں. اور اس عمل کے دوران میں نے اس چیز کی شدت سے قلت محسوس کی کہ لوگوں میں آگاہی نہیں ہے. اور ہمارا ایک بلیف ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. پرہیز علاج سے بہتر ہے. تو میرا ایسا ماننا ہے کہ تب تک آپ کسی چیز سے تدارک نہیں کر سکتے جب تک آپ کو اس کے بارے میں آگاہی نہ ہو. اور دوسرا یہ کہ تندرستی ہزار نعمت ہے. ہم ہمیشہ سے سنتے ہیں ہیلتھ از ویلتھ. تو اس تندرستی ہزار نعمت کے مشن کو لیتے ہوئے ہم نے آگاہی کا ایک سلسلہ شروع کیا اور میں اس سلسلے سے کافی عرصے سے منسلک ہوں. اور آج اب باقاعدہ اس پلیٹ فارم سے ہم نے اس کا آغاز کیا ہے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بڑا ہی امپورٹنٹ اور کامن پرابلم ہے جو ہے ڈائبٹیز ذیابیطس، جس کے لیے میں نے مدعو کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر تاج جمشید کو. سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا اس پروگرام کے لیے. سر بطور پروفیسر اینڈ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آف میڈیسن اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں شریف سٹی ہاسپٹل اینڈ میڈیکل کالج میں. ہمارے جو جسم کے اندر جو ایک لبلبہ ہے جس کو پینکریاز کہا جاتا ہے، ایک ہارمون بناتا ہے جس کو انسولین کہتے ہیں. صحیح. تو جب یہ انسولین ہے یہ جسم میں کم ہو جاتی ہے یا بننا بند ہو جاتی ہے تو پھر یہ شوگر کے لیول بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ شوگر کا مرض ظاہر ہوتا ہے. تو بیسیکلی خون کے اندر ایک شوگر کی مقدار ایک مخصوص حد سے زیادہ ہو جانے کا نام شوگر ہے. تو سر اس کی کوئی مقدار مختص ہے کہ اتنے سے اوپر اگر شوگر ہو جائے تو اس کو ہم شوگر لیبل کر دیتے ہیں؟ دیکھیں بڑا اہم کوشچن ہے اور لوگوں کو آسانی کے لیے میں اس طرح سمجھا سکتا ہوں کہ اگر ہم شوگر کسی کی چیک کرتے ہیں اور وہ خالی پیٹ ہوتا ہے صبح کے ٹائم پہ، تو اس وقت اگر شوگر جو ہے وہ 100 یا اس سے زیادہ آنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ سمجھیں کہ اب یہ شوگر کا مرض سٹارٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور کسی مریض کی اگر کسی شخص کی شوگر جو ہے وہ 126 یا اس سے زیادہ ہو تو شوگر کی تشخیص ہم اس کو لیبل کر دیتے ہیں. صحیح. تو 100 سے 125 کی جو ویلیو ہے اس کو ہم وہ سٹیج کہتے ہیں، وہ مرحلہ کہتے ہیں کہ جس کو ہم پری ڈائبٹیز یعنی کہ شوگر کی ابتدا ہونے والی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بڑا ایک اہم پوائنٹ ہوتا ہے کہ جہاں پہ اگر پتہ چل جائے تو ہم مریضوں کی ایسے بھی مریض ہوتے ہیں کہ اگر وہ جو دی گئی ہدایات ہیں، خوراک کا پرہیز ہے اور باقی جو معاملات ہیں، اگر اس کو اچھا فالو کر لیتے ہیں تو یہ نارمل کی طرف بھی چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ نہیں کر پاتے تو یہ آٹومیٹکلی شوگر کے مرض میں چلے جاتے ہیں. تو 100 سے کم ہم نارمل لیتے ہیں خالی پیٹ، اور 126 سے زیادہ شوگر کا مرض. اور بیچ کا جو ٹائم ہے جب خالی پیٹ شوگر اتنی آتی ہے 100 سے لے کے 125 تک، تو یہ پری ڈائبٹیز کہلاتی ہے. اچھا سر، یہ سوال اس لیے بڑا امپورٹنٹ آپ سے میں نے اس لیے پوچھا کیونکہ آپ کو بہت سے ینگ ڈاکٹرز بھی سنیں گے، اور جیسے میں نے اپنا تذکرہ کیا کہ جب میں ایز اے میڈیکل آفیسر میں نے اپنا کام شروع کیا پروفیشنل لائف میں، تو جب بیسک ہیلتھ کیونکہ پہلا مریض جو ہیلتھ سسٹم میں ہمارے انٹر ہوتا ہے وہ بنیادی مرکز صحت میں اپنے آپ کو لے کے آتا ہے. تو وہ آپ کیا تجویز کرتے ہیں کہ کون سی ایسی علامات ہیں جو الارمنگ ہے جس کو اگر آپ دیکھیں، کوئی بھی ڈاکٹرز دیکھیں یا مریض دیکھیں تو وہ پھر، کیونکہ شوگر تو وہ تب چیک کروائے گا نا جب اس کو یہ اندیشہ ہوگا کہ اس کو شوگر ہے، تو علامات کے حوالے سے آپ کیا لوگوں کو میسج دیں گے؟ دیکھیں یہ بھی بڑی ایک اہم بات ہے، اور اس میں جو دیکھا یہ گیا ہے کہ شوگر کی جو عمومی علامات ہیں جو کہ ایک الارمنگ ہوتی ہیں، جو کسی میں اگر آنا شروع ہوئی ہیں تو ان کو اپنی شوگر چیک کرانی چاہیے. اور اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے پیشاب کا زیادہ آنا. ٹھیک ہے. خاص طور پہ رات کے ٹائم پہ. اور اس کے علاوہ پیاس کا زیادہ لگنا اور بھوک زیادہ لگنا. ٹھیک ہے. یا پھر یہ ہے کہ وزن کا غیر ضروری طور پہ بغیر کسی وجہ کے کم ہوتے جانا. صحیح. تو یہ کچھ ایسی علامات ہیں جو کہ شو کرتی ہیں کہ یہ مریض جو شوگر کا مرض شاید سے شروع ہو گیا ہے. صحیح. لیکن اکثر مریض ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جن میں یہ علامات نہیں ہوتی. صحیح.
تو یہ بھی بڑا ایک الارمنگ ہوتا ہے. تو پھر ہمیں کن مریضوں میں ہمیں یہ بتانا پڑتا ہے کہ وہ شوگر چیک کرائیں. ویسے تو یہ ہے کہ جب کسی کی آج کل عمر جو ہے وہ 25-30 سال سے زیادہ ہے تو ان کو ایز اے روٹین کبھی کبھی شوگر جو ہے نا وہ چیک کروانی چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ مریض جو ہیں وہ دوسری بیماریوں کے ساتھ آتے ہیں, جیسے خدا نہ خواستہ کسی کو دل کا عارضہ ہوا ہے یا کوئی گردوں کی تکلیف ہوئی ہے, یا اس کے علاوہ آنکھوں کا کوئی مسئلہ ہے, بینائی کا مسئلہ ہے, اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ وزن بڑھ گیا ہے, یا فیملیز کے اندر ہے شوگر کا معاملہ, تو ان کے اندر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ شوگر جو ہے اس کو چیک کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہم پہلے سے اس کے بارے میں پتہ چل سکے. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ شوگر کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. اچھا سر, یہ جو آپ نے شوگر ٹیسٹ کرنے کے بارے میں بولا ہے, یہ اس کے لیے کوئی آلہ ہوتا ہے, یہ کس طریقے سے شوگر ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں اگر ایک بندہ ٹیسٹ کرنا چاہے شوگر کو؟ تو دیکھیں اس میں جو اہم بات ہے کہ جو آلہ ہے جس کو گلوکومیٹر کہا جاتا ہے, یہ آپ دیکھا ہوگا کہ اکثر استعمال ہوتا ہے, لیکن کسی مریض کی اگر تشخیص کرنی ہے کہ اس کو شوگر ہے یا نہیں ہے, اس کے لیے جو بیسٹ طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بلڈ سیمپل لیب میں لیا جاتا ہے اور وہ جو سیرم کے اندر جو شوگر چیک کرتے ہیں, یہ صرف تشخیص اس سے کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. گلوکومیٹر وہ لوگ جن کو شوگر ہے ان کی مانیٹرنگ کے لیے تو بہترین آلہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلتا رہتا ہے کہ ان کی شوگر رہ کتنی رہی ہے. صحیح. لیکن ہم کسی کی تشخیص کے لیے اس کو استعمال نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو گلوکومیٹر جو ہم چیک کرتے ہیں شوگر لوگوں کی, یہ بیسیکلی ڈائریکٹ بلڈ کے ساتھ جو گلوکوز اس کو چیک کر رہا ہوتا ہے, اور اس کے اندر یہ ہے کہ یہ عموماً جو کیمیکل ویلیو ہے جو کہ ہم لیب میں چیک کرتے ہیں کوئی 10 to 15% زیادہ شو کرتا ہے. تو یہ مس لیبل بھی ہو سکتی ہے کسی کو شوگر. تو بیسٹ وے یہ ہے کہ لیب کے اندر سے سیمپل لیا جائے اور اس کے اندر شوگر چیک کی جائے اور اس کے مطابق پھر تشخیص آگے مزید کی جاتی ہے. صحیح. تو سر اب جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اگر یہ علامات ظاہر ہوں اور آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں, اور اگر کسی بندے میں اب شوگر کے آ گئی, پتہ چل گیا, لیبل ہو گیا, تو اب اس کا طریقہ علاج کیا ہے؟ کیا اس کا دوائیوں سے علاج ہوتا ہے یا اور بھی کوئی ایسی احتیاطی تدابیر ہیں جس سے آپ اس کا سدباب کر سکتے ہیں؟ دیکھیں شوگر کا مرض کسی کو اگر ظاہر ہو جاتا ہے تو اس میں دیکھیں 3 چیزیں بڑی اہم ہیں. جی. اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہے خوراک کا پرہیز. صحیح. کیونکہ یہ جو شوگر ہے یہ ظاہری بات ہے کہ یہ ڈائریکٹ ہماری خوراک سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر سب سے پہلی جو ہم بات کہتے ہیں جو ظاہری بات ہے کہ مریض کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ شوگر کا پرہیز ہے, وہ ہم سارا اس کو تفصیل سے بتاتے ہیں, کیا چیزیں کھانی ہیں, کیا چیزیں نہیں کھانی, کون سی چیزیں جو ہے نا وہ بالکل بند کر دیتے ہیں, کچھ مناسب مقدار میں. تو ایک بیلنس ڈائٹ کا کانسیپٹ جو ہے نا ہمیں مریضوں کو دینا پڑتا ہے. دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ فزیکل ایکٹیویٹی ہماری. آئیڈلی یہ کہا جاتا ہے کہ ہفتے کے اندر 150 منٹ کی جو برسک واک جو ہے, تیز چلنا, دوڑنا نہیں میں کہہ رہا لیکن تھوڑا تیز چلنا, یہ پورے ہفتے میں 150 منٹ کرنی چاہیے. اور جو آپ ڈیوائیڈ کریں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 25 سے 30 منٹ روزانہ آپ کو واک کرنا. تیسرے نمبر پہ میڈیسنز آتی ہیں. صحیح. تو اگر یہ 2 چیزیں اگر جن کو تشخیص ہوئی ہے ابھی, صحیح, اور یہ اچھے طریقے سے ان کو فالو کرتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کو دوائیوں کی بڑی کم ضرورت پیش آتی ہے یا کم مقدار میں ہمیں دوائیاں دینی پڑتی ہیں. لیکن ہمارے یہاں پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ شاید لوگ ان 2 چیزوں کو کر نہیں پاتے, اور ہمیں پھر یہ ہوتا ہے کہ بطور ڈاکٹر ہمیں پھر دوائیاں بھی اس حساب سے ہمیں کچھ زیادہ بھی دینی پڑ جاتی ہیں. تو یہ 3 چیزیں ہیں جو بڑی اہم ہے. اس میں سب سے پہلے میں پھر دہراؤں گا کہ اس میں بیلنس ڈائٹ, متوازن غذا خوراک شوگر کے لحاظ سے جو بتائی جاتی ہے. دوسرے نمبر پہ اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کو امپروو کریں جس میں کہ اور تیسرے پہ ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق, یہ بڑا اہم ہے, ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق. یہ نہ کریں کہ ایک مریض جو ہے دوسرا شوگر کا ایک قسم کی دوائی کھا رہا ہے یا انسولین لگا رہا ہے تو آپ بھی اسی طرح شروع کر دیں. ہر مریض مختلف ہے, شوگر ہر شوگر کا مریض مختلف ہے اور اس کو اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر دوائی نہیں لینی چاہیے. ٹھیک سر, یہ تو بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ 25 سال کی عمر کے بعد اندیشہ رہتا ہے. کیا لوگ اکثر سوال پوچھتے ہیں کہ کوئی موروثی طور پہ بھی کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ پیدائش سے ہی اس کو شوگر ہو جائے, ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہے, اور اسپیشلی جو فیملیز کے اندر رن کرتی ہے شوگر. صحیح. اور اس میں ایک جو شوگر کی ٹائپ اگر ہم بات کریں جس کے اندر جو لبلبہ ہے وہ خاص طور پہ یہ بچوں میں یہ پرابلم زیادہ دیکھی گئی ہے کہ لبلبہ کسی وجہ سے ہمارے جسم میں کچھ مالیکیول ایسے بن جاتے ہیں جو لبلبے کو تباہ کر دیتے ہیں. اچھا. اب لبلبہ ظاہر ہے اس نے انسولین بنانی ہے تو اس کے جو خاص جو ذخیرہ ہے انسولین بنانے کے جو سیلز ہیں جو ہم اپنی زبان میں تو بیٹا سیلز کہتے ہیں, تو وہ کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں سے یا وہ تباہ ہو جاتے ہیں.
تو ان کے اندر تو شوگر بڑی جلدی، بڑی تیزی سے اور بڑی شدید علامات کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے، اور یہ عموماً ینگ جنریشن یا بچوں میں یہ آتی ہے، اور اس کے اندر تو صرف حل ایک ہی ہوتا ہے کہ آپ نے انسولین ہی دینی ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ فارچونیٹلی یہ ہے کہ جو اگر ہم 100 مریض دیکھیں اگر شوگر کے، تو اس میں سے صرف یہ 10 مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں یہ ہمیں، جس کو ہم ٹائپ 1 کہا جاتا ہے. اچھا، کہ انسولین کی جو یہ بچے کس طرح پریزنٹ کرتے ہیں؟ یہ جو آپ بتا رہے ہیں 10% بچے آتے ہیں، تو یہ ان کی نارملی ڈاکٹر کے پاس کس طرح پہنچتے ہیں اور کس طرح والدین کو باور ہوتا ہے کہ یہ بچے کو شوگر ہے؟ کئی دفعہ تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ والدین کو پتہ بھی نہیں چلتا. اچھا. ہاں جی، وہ اس کو اتنی شدید حالت میں لے کے آتے ہیں کہ جس میں بچہ بے ہوش ہوتا ہے یا شدید پانی کی کمی کے ساتھ آتا ہے. صحیح. اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ بچہ پیشاب زیادہ کر رہا ہے اور اس کے اندر پانی، نمکیات، اس کی کمی ہوتی جا رہی ہے اور شوگر بڑھتی جا رہی ہے. تو کئی مریض بچے جو لائے جاتے ہیں وہ اس کے ساتھ آتے ہیں، کئی تو بے ہوشی کی حالت میں بھی لائے جاتے ہیں. کیونکہ سر عموماً جو ہم نے بتایا کہ جو پہلی سمٹم آپ نے بتایا کہ پیشاب بہت زیادہ آتا ہے، تو اکثر تو بچے پیشاب بستر میں بھی کر دیتے ہیں، تو وہ یہ کنفیوز کر لیتے ہیں والدین کے شاید یہ بچہ ویسے ہی کر رہا ہے، تو اس طرح وہ مکس انٹرپریٹیشن کی وجہ سے بالکل ایسے ہی ہے اور مس ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا. تو جب وہ بچہ جو ہے وہ اس کی شدید پیچیدگی کی صورت میں جاتا ہے اس شوگر کے بڑھنے کی وجہ سے، تو اس وقت جو ہے نا وہ لایا جاتا ہے. تو اس وقت پھر پتہ چلتا ہے کہ ہم ٹیسٹ کراتے ہیں فوری طور پہ، تو دیکھتے ہیں کہ شوگر بہت زیادہ ہے. صحیح. اور خون میں تذابیت بھی ہو گئی ہے شوگر کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو وہ پھر اکثر لوگوں میں تو بچوں میں ایسے بچوں کے لیے یا ایسے والدین کے لیے جو جلدی پک کر سکیں، کوئی ہدایت ہم دے سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو جس کو ہو گیا تو موروثی طور پہ موجود ہے، تو ان کے لیے اسپیشلی ہم کیا لوگوں کو میسج دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو بچے کا یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ بچہ اگر واش روم بار بار جا رہا ہے، صحیح، اور پانی پیاس لگ رہی ہے اس کو زیادہ، یا وزن بڑی تیزی سے کم ہونا شروع ہوا ہے، تو یہ جو ایسی الارمنگ سچویشن ہوتی ہے کہ جو نوٹ کرنی چاہیے پیرنٹس کو کہ یہ بچہ جو یا وہ کھا بھی رہا ہے بہت زیادہ، ٹھیک ہے، اور کھانے کے باوجود اس کا وزن کم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، بڑی تیزی سے، تو یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر ہمیں بتانا پڑتا ہے والدین کو، ان کو نوٹ کریں، اگر ایسا ہے تو فوری طور پہ دکھائیں. اور ظاہری بات ہے کہ شوگر کا ٹیسٹ ہمیں پھر اس میں کر کے تشخیص کرتے ہیں. ٹائپ 1 جو ہے وہ جلدی بچوں میں پریزنٹ کرتی ہے، تو یہ والدین اس چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو میجورٹی آپ نے جیسے بتایا 90% لوگ ہیں وہ جو دوسری ٹائپ ہے بتا رہے ہیں وہ اس سے پریزنٹ کرتے ہیں. جی بالکل. تو اس کے لیے خون کے ٹیسٹ ہیں کچھ. اچھا سر، یہ ایک تو خون کا ٹیسٹ ہم نے بتایا کہ خالی پیٹ کرتے ہیں، اور ایک آپ نے بتایا کہ لیبارٹری سے ٹیسٹ کروانا چاہیے. کچھ کیا ایسا ٹیسٹ بھی ہے جس میں کوئی 3-4 ماہ کا کوئی پریویس ریکارڈ آپ چیک کرتے ہیں؟ کچھ اس طرح کے ٹیسٹ بھی درکار ہوتے ہیں اس کے لیے؟ دیکھیں، اس میں ایک تو جو میں نے فاسٹنگ کہا کہ خالی پیٹ، اسی طرح کچھ شوگر ہوتی ہے جو ہم رینڈملی چیک کر لیتے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. جی بالکل. اور رینڈم شوگر جو ہے جب ہم چیک کرتے ہیں اگر 140 سے زیادہ آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ایک الارمنگ ہوتی ہے جس کو ہم پری ڈائبٹیز صحیح کہتے ہیں. اور جب 140 سے 200 اور 200 سے اوپر جب جاتی ہے تو وہ شوگر کا مرض ہم تشخیص کر لیتے ہیں کہ شوگر کا مرض ہو گیا. ٹھیک ہے. اور عموماً ہم اس میں ایک کی بجائے 2 ویلیوز ضرور لیتے ہیں، 2 دفعہ یعنی چیک کی جاتی ہے. جو آپ نے بات کی کہ 3 مہینے کا ٹیسٹ، بالکل آج کل جو لیٹسٹ گائیڈ لائنز ہیں صحیح جو پوری دنیا میں بھی استعمال ہوتی ہیں تشخیص کے لیے، اس میں یہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں HbA1c یا A1c بھی بولا جاتا ہے جس کو، یا پھر گلائکوسائلیٹڈ ہیموگلوبن کہا جاتا ہے. یہ ایک ایسا ٹیسٹ ہے کہ جو شوگر کی تشخیص کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے، اور تھوڑا سا یہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ شوگر کو کتنے عرصے سے، عموماً یہ 2 سے 3 مہینے کا جو ٹائم پچھلا گزرا ہوتا ہے یہ اس کی ایک ایوریج بتا رہا ہوتا ہے. صحیح. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے بلڈ کے اندر جو سرخ خلیے ہوتے ہیں، گلوکوز کا کچھ حصہ ان کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے، اور جو گلوکوز ہمارے بلڈ کے اندر بڑھتی ہے تو یہ ان کے ساتھ کنیکٹڈ رہتا ہے، جڑا رہتا ہے یہ گلوکوز. اور کیونکہ یہ ہمارے خون کے خلیے جو ہیں 2 سے 3 مہینے رہتے ہیں، تو نئے بنتے رہتے ہیں، تو اس لیے جب یہ چیک کرتے ہیں تو اس میں ہمیں 2 سے 3 مہینے کا ایک ایوریج ریکارڈ پتہ چل جاتا ہے. اور اس کی ویلیوز بھی ہیں جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے. وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر 5.6 یا اس سے نیچے ہے یہ ویلیو تو یہ نارمل ہے، ٹھیک ہے. اور اگر یہ 6.5 جس کو کہا جاتا ہے 6.5 یا اس سے زیادہ ہے تو یہ شوگر کا مرض ہے، تشخیص اس کو ہم لیبل کر دیتے ہیں. اور یہ بیچ میں جو ہے ویلیو یعنی 5.7 سے لے کے 6.4 تک کی جو HbA1c کی ویلیو ہے، یہ وہ ویلیو ہے جس کو ہم پری ڈائبٹیز کہتے ہیں. بالخصوص پاکستان کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے کہ آج کل شوگر کا مرض بہت بڑھ گیا ہے. آپ کے پاس اس کے کیا فگرز ہیں؟ آپ ماشاءاللہ 30 سال سے اس شعبے سے وابستہ ہیں اور آپ نے ایک وسیع تجربہ رکھا ہے شوگر کے مرض کے حوالے سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایسی وجوہات ہیں کہ شوگر کا مرض بڑھتا جا رہا ہے؟ دیکھیں، اس میں جو آج کل کے حالات کی اگر ہم بات کرتے ہیں، اور جو جس طرح کے پروفیشنز آتے جا رہے ہیں، پھر یہ جو موبائل کا دور ہے،
اور سوشل میڈیا کا دور ہے، تو اس میں جو لائف سٹائل کے اندر جو چینج آئی ہے نا، یہ اس کی وجہ سے شوگر کا مرض بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، اور اس کو لائف سٹائل ڈیزیز بھی کہا جا رہا ہے، ڈائبٹیز کو، شوگر کے مرض کو۔ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کی پیچھے وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ جو آج کل کے جیسے آئی ٹی کا پروفیشنز ہیں، بینکرز ہیں، پھر یہ ہے کہ بچوں کے اندر جو ایک فزیکل ایکٹیویٹیز کا جو رجحان ہوتا تھا، جو ہمارے دور میں تھا، اب بہت کم ہوتا جا رہا ہے، اور زیادہ تر پسند کیا جاتا ہے کہ بچے بیٹھے رہتے ہیں، بیٹھ کے گیمز کھیلنی، تو وزن بڑھنے کا رجحان جو ہے نا، یہ اس کی بڑی وجہ بنتا جا رہا ہے، جو کہ ہماری ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے۔ تو ایک ڈائریکٹ لنک ہے ہماری یہ اوبیسٹی جس کو کہا جاتا ہے، یعنی موٹاپا، اور شوگر کا مرض۔ اور سر اسٹریس کا کتنا بڑا کردار ہے؟ آج کل ہر بندہ اسٹریسڈ ہے، جاب کے مسائل ہیں، فیملی کے مسائل ہیں، تو لوگ اسٹریس کو کوئی فیکٹر بھی نہیں سمجھتے کہ کوئی بات، لیکن آپ شوگر میں اس کا کتنا زیادہ کلیدی کردار ہے؟ دیکھیں، اسٹریس کا جو شوگر کے لحاظ سے اگر ہم تعلق دیکھیں تو ہوتا یہ ہے کہ ہماری جو انسولین ہے یہ ہمارے جسم کو بناتی ہے، صحیح۔ ٹھیک، اب جب اسٹریس آتا ہے کسی کے اوپر تو ہماری باڈی کے اندر کچھ ایسے ہارمونز بنتے ہیں کہ جو کیٹابولک ہارمونز ہوتے ہیں، جو جسم کو خراب کرتے ہیں، اور یہ وہ ہارمونز ہوتے ہیں جو ہماری انسولین کو کام بھی نہیں کرنے دیتے، اس کے خلاف کام کرتے ہیں، جس میں کہ خاص طور پہ جب اسٹریس آتا ہے تو کورٹیسون ہارمون ہمارا بڑھ جاتا ہے، اسی طرح جو ایڈینل ہارمونز ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ جب یہ ہارمونز بڑھتے ہیں اور جتنا زیادہ اسٹریس رہتا ہے اتنا زیادہ یہ ہارمون بھی زیادہ رہتے ہیں، اور بار بار جب یہ جاتے ہیں تو آٹومیٹکلی کیا ہوتا ہے کہ جن کے اندر تھوڑی سی بھی ٹینڈنسی ہوتی ہے شوگر ہونے کی، ٹھیک ہے، ان کے اندر شوگر جلدی ظاہر ہو جاتی ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جن کو شوگر ہے ان کی شوگر خراب بھی ہوتی ہے، تو اسٹریس کا بڑا ایک اہم تعلق ہے اس کے ساتھ۔ اور اکثر لوگ اسٹریس کی مینجمنٹ میں اتنا دھیان نہیں رکھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم خوراک بھی پرہیز بھی کر رہے ہیں، دوائی بھی لے رہے ہیں، شوگر نہیں کنٹرول ہو رہی، تو یہ ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اسٹریس کو بھی آپ کو مینج کرنا پڑے گا اگر آپ شوگر کے مرض سے بچنا چاہتے ہیں۔ اچھا سر، شوگر کے بارے میں، اس مرض کے بارے میں خاموش قاتل کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے، کینسر ہو گیا اور شوگر اور بلڈ پریشر، تو یہ کس طرح سے خاموش قاتل ہے؟ ذرا یہ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ اگر کوئی بندہ اس کو فار گرانٹیڈ رہتا ہے اور اس کا علاج نہیں کرتا تو یہ کیا مضر اثرات مرتب کرتا ہے صحت پہ؟ یہ جو آپ نے لفظ کا استعمال کیا، خاموش قاتل، سائلنٹ کلرز، جو ہے، اس کی جو پیچھے جو وجہ جو بنتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ شوگر کے بہت سارے مریض ہمارے پاس ایسے آتے ہیں کہ جن کے اندر علامات اتنی نہیں ہوتی۔ اس میں یہ ہے کہ خاص طور پہ وہ مریض، جیسے میں نے پہلے بھی بات کی، کہ جن کا پروفیشن ایسا ہے کہ جس میں وہ زیادہ تر بیٹھے رہتے ہیں، ان کی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں، وزن ان کا بڑھ گیا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جیسے یہ بلڈ پریشر کا مرض ان کو ہے، جن کے کولیسٹرول جو ہے نا وہ زیادہ رہتے ہیں، یا فیملیز کے اندر رن کر رہی ہے ان کے اندر، تو یہ ان کے اندر عموماً علامات بہت کم ہوتی ہیں یا نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں، تو ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ صحیح۔ اور کئی دفعہ تو ہمارے پاس مریض اس وقت آتے ہیں کہ جیسے جب ان کی شوگر جو ہے نا وہ 400 300 اتنی زیادہ رہ رہی ہو، لیکن ان کے اندر کوئی علامت بھی نہیں ہے، ایسے ہی ہے، جیسے میں نے کہا نا کہ پیشاب زیادہ آنا اور یہ پیاس زیادہ لگنا ہے، تو یہ علامت بھی نہیں آ رہی ہوتی۔ صحیح۔ یہ خاص طور پہ وہی مریض ہیں جو ٹائپ 2 کے ہیں اور جن کے اندر یہ سلولی یہ اوپر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں شوگر ویلیوز، تو ظاہری بات ہے کہ جب یہ علامات نہیں ہوتی تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور کئی دفعہ تو ہم نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ خدا نہ خاصا شوگر کی کوئی پیچیدگی ہو جاتی ہے ان کو، جیسے کسی کے کوئی پاؤں پہ زخم ہوا۔ جی بالکل سر، میں اپنا بھی تجربہ آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا تھا کہ ہم سرجری کے شعبے سے میں وابستہ ہوں، آپ کا کام تو میڈیسن کا، ہم تو وہ جو کاٹ چھاٹ کرتے ہیں، تو اکثر مریض اس طرح پریزنٹ کرتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں، ان کا کالا ایک زخم بن چکا ہوتا ہے پاؤں کے اوپر اور ان کو علم ہی نہیں ہوتا، تو یہ جو اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں زخم بنا ہے یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کس وجہ سے ہے، اور پھر جب وہ ہمارے پاس الٹیمیٹلی آتے ہیں تو ہمارے پاس سوائے اس کے کہ ٹانگ یا پاؤں کاٹنا پڑے کوئی آپشن نہیں ہوتی، تو یہ کیوں، کس وجہ سے یہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ زخم بن جاتے ہیں، یہ تھوڑا سا ناظرین کو بتائیے گا۔ جی، اس میں وہی جو میں بات کر رہا تھا نا کہ جیسے پاؤں کے اوپر زخم ہوا اور وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہا، تو لوگ اس کو جو ہے نا وہ اتنی اہمیت نہیں دے رہے ہوتے کیونکہ علامات اور کوئی اتنی ہوتی نہیں ہے۔ اسی طرح بعض اوقات گردوں کے مریض، گردوں کی تکلیف ہوئی ہے، گردے خراب ہو گئے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ یہ شوگر تھی پہلے ہی، صحیح، آنکھ بنائی کمزور ہو گئی، تو اس میں بھی پتہ چلتا ہے، جب چیک اپ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ شوگر کی پیچیدگی پہ جب ظاہر ہوئی ہے، اور تشخیص یعنی کہ بعد میں ہو رہی ہے۔ اور پاؤں کی جہاں تک بات کرتے ہیں، عموماً جیسے میں نے کہا کہ ایک تو یہ اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ اگر کسی کو زخم ہوا ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہا، اور دیکھیں ایک سمپل سی بات ہے کہ شوگر کا ٹیسٹ آپ دیکھیں سب سے سستا ٹیسٹ سمجھا جاتا ہے، جی بالکل، اور ایک آپ نے ٹیسٹ کروانا ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ آپ لیبارٹری سے بھی چیک کرائیں گے تو وہ 4 سے 6 گھنٹے میں اس کی رپورٹ مل جاتی ہے۔ تو اگر ایسی کوئی غیر معمولی صورتحال ہے کہ جیسے پاؤں پہ زخم ہو گیا ہے اور جو ٹھیک نہیں ہو پا رہا،
یا نظر میں کمزوری ہے، صحیح، ٹھیک ہے، یا اسی طرح جیسے میں نے کہا کہ گردوں کی کوئی تکلیف ہوئی ہے، دل کی تکلیف ہوئی ہے، پاؤں سونا شروع ہوئے ہیں، یا ایسی کوئی پرابلم آئی ہے، تو وائی ناٹ کہ ہم ایک شوگر کا ٹیسٹ کروا لیں۔ تو لوگوں کو یہ ایک اویئرنیس کی ضرورت ہے، لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے، ان کو سمجھنا چاہیے صحیح کہ شوگر کا ٹیسٹ ضرور کریں، کیونکہ ہمارے پاس مریضوں کی تعداد بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ صحیح۔ اور اگر میں بات کروں نمبرز کی، تو جو 2020-21 کے اندر جو کچھ فگرز تھیں، اس میں پاکستان کے اندر جو ڈائبٹیز چوتھے نمبر پہ تھا نمبر آف پیشنٹس کے لحاظ سے پوری دنیا میں، اور تقریباً کوئی 2 کروڑ کے قریب نمبر تھا۔ اور یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، یہ 2018-19 کی بات کر رہا ہوں، تو ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ یہ نمبر تقریباً ڈبل ہوگا جا کے کوئی 30 تک جا کے نا، 2030 تک۔ اور ابھی جو لیٹسٹ فگر آئی ہے IDF کی جو اور WHO کی، اس میں یہ ہے کہ اب بھی 33 ملین یعنی 3 کروڑ 30 لاکھ سے زیادہ مریض ہو چکے ہیں۔ صحیح، یعنی اتنی تیزی سے یہ نمبر بڑھا ہے۔ تو اب یہ اتنا الارمنگ ہے، اور ہمارے دیکھیں یہ ڈائبٹیز یہ سمپل نہیں ہے کہ جی ایک مرض ہے تو پیچیدگیاں ہو گئی، یہ سوشل لائف ہے اس کے ساتھ، آپ کی فیملیز جڑی ہوئی ہیں۔ بالکل سر، ایک مریض اگر ہے شوگر کا، اگر وہ پراپر اس کو علاج نہیں ہوتا، اس میں پیچیدگی ہوتا، آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ کتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ بالکل سر، یہ جن کی ٹانگیں میں ذکر کر رہا ہوں آپ سے جو کاٹ دیتے ہیں، تو اس کے بعد جو ان کے مضر اثرات ہیں وہ پوری فیملی کو اس کو جھیلنا پڑتا ہے۔ اور اکثر دیہاتوں میں جہاں پہ آگاہی نہیں ہے، وہ بالکل اس چیز کی فکر بھی نہیں کر پا رہے ہوتے، ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے کتنے ایشوز ہو سکتے ہیں۔ وہ گھر کے ایک حکیم کے ٹوٹکے بھی استعمال کر لیتے ہیں، ڈفرینٹ طریقے کرتے ہیں۔ تو یہ ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ یہ جو پاؤں کے زخم آپ بتا رہے ہیں یہ، اور سر بنائی کا بھی آپ نے بولا کہ بنائی کی بھی علامات اس میں ظاہر ہو جاتی ہیں، آپ بتا رہے ہیں کہ نظر بھی کمزور ہوتی ہے۔ بالکل ہے، اس میں بعض کا جو ہوتا ہے کہ اس شوگر کے جو اثرات ہیں، آنکھ جو ہے وہ بڑی اہم ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے، تو اس میں آنکھ کا جو لینز ہے جس کو عدسہ کہا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے جو آنکھ کا پردہ ہے، وہاں تک کسی بھی جگہ پہ شوگر کے اثرات جو ہے نا وہ آ سکتے ہیں، اور یہ وہ ایریاز ہیں کہ جس کی وجہ سے نظر جو ہے نا وہ متاثر ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو میں بات وہی کروں گا کہ ایک تو ایج کے ساتھ چینجز آتی ہیں ہمارے، جیسے 50 کے اوپر جاتے ہیں تو نظر کمزور تھوڑی بہت ہوتی ہے، پڑھنے کے لیے گلاسز لگاتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر ارلی کسی کو ایسا کوئی نظر کا معاملہ ہے تو اس میں بہتر یہ ہے کہ شوگر بھی چیک کرائیں اور اپنی آنکھوں کا معائنہ بھی کرائیں۔ اور سر گردوں کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ کیا یہ اس حد تک مولک ہو سکتا ہے کہ کسی کے گردے ہی فیل ہو جائیں؟ بالکل، ہم کچھ مریض ایسے بھی دیکھتے ہیں کہ جو آتے ہیں ہمارے پاس گردوں کی پرابلم کی وجہ سے، پتہ چلتا ہے کہ تو شوگر کی وجہ سے سارا معاملہ، اس مریض کو پتہ بھی نہیں، اور وہ ڈائلسس جو گردے واش والے سلسلے پہ پہنچ جاتے ہیں۔ بالکل ایسے مریض بھی تو بیسیکلی یہ اتنا خطرناک ہے، نہ صرف آپ کے گردے اور آپ کی ٹانگ، آپ جیسے آپ ہر جسم کا جو حصہ ہے وہ متاثر سے ہو رہا ہے آپ کا۔ دیکھیں اس میں اس طرح میں سمجھا سکتا ہوں، دیکھیں یہ جو شوگر ہے یہ ظاہری بات ہے کہ یہ بلڈ کے اندر ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے اندر بڑھتی ہے، اور خون ہمارے پورے جسم کے تمام حصوں کو جاتا ہے۔ اس میں اب میں اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ سر سے لے کے پاؤں تک، جی ٹھیک ہے، اور آپ کے دائیں ہاتھ سے لے کے بائیں ہاتھ تک، اور آپ کی جلد سے لے کے تو اندرونی اعضاء تک، تمام حصوں کو خون نے جانا ہے۔ جی ٹھیک ہے، تمام حصوں پہ شوگر بھی ساتھ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو جسم کا آپ جس کا بھی نام لیں گے حصے کا وہ متاثر ہوگا، لیکن سیدھی سی بات ہے کہ اس میں کچھ جسم کے حصے ایسے ہیں کہ جو لائف کے لیے بڑے اہم ہیں، بہت اہم، ٹھیک ہے، اور اس میں اگین وہی ہے، ہماری آنکھیں ہیں، ہمارا دل ہے، ہمارے گردے ہیں، ہمارے پاؤں ہیں، ٹانگیں ہیں، ہمارا دماغ ہے۔ جی، تو یہ کچھ ایسے حصے ہوتے ہیں کہ جب ان پہ پیچیدگیاں آتی ہیں تو بہت مشکلات آتی ہیں۔ صحیح۔ تو اس لیے شوگر تو جسم کے کسی بھی حصے کو ادروائز متاثر کر سکتی ہے۔ صحیح، بالخصوص ان باتوں کو اس لیے ہم زیادہ ایمفسائز کر رہے ہیں کہ اگر آپ اس کو سیریس نہیں لیتے، علاج نہیں کرتے، تو یہ ایک بالکل بلا شبہ قاتل ہے آپ کے لیے بھی اور آپ کی فیملی کے لیے بھی، کیونکہ جن کی ٹانگیں کرتی ہیں پھر وہ پوری زندگی اپاہج ہو جاتے ہیں اور ان کی پھر فیملی کو سارا ان کا برڈن لینا پڑتا ہے۔